قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم
إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين
ثقلين والفريقين من أرم ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ نبی جو میرا بھلا کرے میری بخشش کی دعا کرے مجھے بھول جائے وہ حشر میں مجھے بھول جائے وہ حشر میں میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آئیں بلائیں ٹال رہے ہو آئیں بلائیں ٹال رہے ہو کیسے کیسے پال رہے ہو کیسے کیسے پال رہے ہو مجھ جیسے کو پال رہے ہو کوئی نہیں ہے اس جگین میں تم سا پالنہار لو وہ آئے نبیان کے سلطان وہ آئے نبیان کے سلطان کون ابھاگی کون دکھی ہے کون ابھاگی کون دکھی ہے کون ابھاگی کون دکھی ہے تمہاری کرپا ڈھونڈ رہی ہے تمہاری کرپا ڈھونڈ رہی ہے تمہارے ہوتے کون سنے گا در در کی دھتکار لو وہ آئے نبیان کے سلطان من آنگن میں ہم نے کر لی پاپوں کی بھرمار لو وہ آئے نبیان کے سلطان تمہارا بھکاری پالک تمہارا بھکاری پالک تمہارا بھکاری
پالک تمہارا یہ انجم ہے، سیوک تمہارا یہ انجم ہے، سیوک تمہارا بھکشا دے دو، درشن دے دو، کرپا کرو سرکار، لو وہ آئیں نبیان کے سلطان، وہ آئیں نبیان کے سلطان۔ واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے
دیکھ کے تلوا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بحمدہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا یہ کرم ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر درس قرآن پاک کی اس بابرکت محفل میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ رب العالمین کا خاص ان لمحات میں یہ کرم ہوتا ہے کہ یہ نور والے لمحات ہوتے ہیں، اور بالخصوص جو ان لمحات میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، صرف ایک آیت ہی کو پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک آیت کے الگ صبح سمجھنے اور پڑھنے والے کو 1000 رکعت نفل سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ آپ اندازہ کریں کہ قرآن کریم کی جو نشستیں، جو لمحات ہیں، کتنے قیمتی لمحات ہیں، اور حقیقت میں اصل زندگی یہی زندگی ہے کہ جو لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر گیا، یہی اصل زندگی ہے، اور اسی لمحے کی اللہ تبارک و تعالی انسان کو دنیا میں بھی برکت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ بحمدہ تعالی، کل سورہ بقرہ کا آغاز ہوا اور اس کی 5 آیات آپ نے سماعت کی، اور ان ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے اوصاف بیان کی جو کل آپ نے سماعت کی، لیکن متقین کے ذکر کے بعد آج جو ذکر آ رہا ہے کافروں کا اور منافقوں کا، یہ ربط اور یہ تعلق کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، دنیا میں کسی بھی چیز کو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے تو اس کی پہچان اس کی ضد سے ہوتی ہے۔ اگر اس کا مقابل اس کی ضد نہ آئے تو اس کی اہمیت پتہ نہیں چلتی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اندھیرا ہے تو اس کی ضد اجالا، تو ضد سے پہچان ہو گئی۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے تعرف الاشیاء بازدادها، کہ شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو اگر ایمان کی قدر، ایمان کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو اس کا جو ضد ہے،
جو اس کا مخالف ہے وہ ہے کافر. تو جب کافر کا ذکر ہوا تو خود بخود مومنوں کو پتہ چل جائے گا کہ ایمان کتنا انمول خزانہ ہے, کتنا قیمتی خزانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو اسی لیے اب متقین کے اوصاف کے بعد کافروں اور منافقوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. یاد رکھیے گا کہ کافر دو طرح کے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں غیر مومن. ایک تو غیر مومن ہے علل اعلان کفر کرنے والا, اسے تو ہم کہیں گے کافر, اعلان یا کفر. لیکن ایک وہ ہے غیر مومن کہ جو لبادہ اسلام کا ہو رہے, اس کی جرت نہ ہو, ہمت نہ ہو اسلام کے خلاف, یعنی اس کی جرت نہ ہو کفر کی اعلانیہ طور پر, لیکن اس کے کرتوت اور اس کی کیفیت اور اس کے نظریات یہ بتاتے ہوں کہ اس کے دل کے اندر نفاق ہے. یعنی بظاہر مسلمانوں سے موافقت ہو لیکن دل کے اندر بغض و عناد ہو, اور دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت ہو, محبت نہ ہو, تو یہ پہچان ہوتی ہے منافقین کی. تو سب سے پہلے کھلے کافروں کا ذکر آ رہا ہے, جو کھلے کافر تھے, جن کی قسمت میں کفر تھا, جو ایمان لانے والے نہیں تھے. تو یہاں دو آیتوں میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ آیت کے نزول کا سبب کیا بنا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محنت سے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک کے پاس جاتے, اسلام کی دعوت دیتے, یہاں تک کہ پڑوس میں اگر کوئی ہوتا اس کے پاس جاتے اسلام کی دعوت دیتے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا درد تھا, یہ محبت تھی دین اسلام کی تبلیغ سے. اب اتنی محنت, لیکن پھر بھی کچھ کافر ایسے تھے جو ایمان نہ لائے, کفر پر قائم تھے, مخالفت کر رہے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ آپ کی تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں ہے, آپ جو تبلیغ کا فریضہ ہے وہ ادا کر رہے ہیں, لیکن بات قسمت کی ہے. جن کی قسمت میں ایمان ہے وہ تو ایمان لے آئے, لیکن جن کی قسمت میں کفر ہے, اب چاہے ڈرائیں کہ نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو فرمایا ان الذین کفروا, بے شک جنہوں نے کفر کیا, یعنی یہاں مانا ہے جس کی قسمت میں کفر ہے. سواء علیہم, برابر ہے ان پر, انذرتہم, آپ ان کو ڈرائیں, ام لم تنذرہم لا یؤمنون, یا نہ ڈرائیں, لا یؤمنون, ایمان لانے والے نہیں. اب یہاں پر ایک نکتہ ہے جو بڑا قابل توجہ ہے. یوں تو دیکھا جائے قرآن کریم کے ایک ایک کلمے کے اندر کثیر نکات علماء نے بیان کر دی, تفاسیر میں انبار لگے, عالمانہ تفسیر اپنی ہوتی ہے, صوفیانہ تفسیر اپنی ہوتی ہے, اور ایک ایک آیت کے ایک ایک کلمے کے کئی نکات ہوتے ہیں. لیکن چونکہ وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے اور یہ تقریباً 4.5 سے 5 مہینے کے عرصے میں الحمد سے لے کر والناس تک ہمیں مکمل کرنا ہوتا ہے, تو اختصار سے کام لیا جاتا ہے, اور موقع کی مناسبت سے جہاں ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ عرض کی جاتی. تو یہاں اس آیت کے یوں تو نکات بہت سے, لیکن ایک اہم قابل توجہ نکتہ جو سمجھنے کا ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ ان الذین کفروا, بے شک جس کی قسمت میں کفر ہے, تو ظاہر ہے وہ ایمان تو لانے والے نہیں. تو پھر کیوں کہا برابر ہے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ؟ پہلے ہی کہتے تھے ان کو ڈراؤ ہی نہیں, ان کو چھوڑ دو. لیکن یہاں اشارہ یہ دیا آپ ڈرائیں, اور وہ اگر ڈر گئے ایمان لے آئے تو ان کا فائدہ ہوگا, لیکن آپ کے ڈرانے سے ایمان نہ بھی لائے لیکن آپ کو تبلیغ کا اللہ اجر عطا فرمائے. یعنی مبلغ جو ہوتا ہے, کسی کو تبلیغ کرنے والا, اس کی محنت تو ضائع ہے ہی نہیں. اب سامنے والا قبول کرے گا تو زیادہ ثواب ملے گا کہ جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا ہمیں ثواب.
ایک کو مسجد میں لے آئے, نمازی بنا دیا, اب جب تک وہ ہماری دعوت پر لبیک کہا اور نمازیں پڑھتا رہا, ہمیں ثواب ملتا. ایک کو درس قرآن میں آپ لے کر آئے, اس کو مزہ آیا, اب پورے 4.5 مہینہ یہ درس قرآن میں آتا رہا, تو اس کا روزانہ آنا آپ کا ثواب. یہ آپ کی تبلیغ تھی, آپ کی محنت تھی, اس نے لبیک کہا, آپ کا ثواب شروع ہو گیا. لیکن اگر بالفرض وہ نہیں بھی آتا, لیکن اللہ تبارک و تعالی مبلغ کو اس کی تبلیغ کا اجر ضرور عطا فرماتا. تو اسی لیے ہر مسلمان اپنی حیثیت پر مبلغ ہے, جتنا اللہ نے علم دیا اس کو بڑھائیں, اس کو پھیلائیں. یہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا صاف فرما دیا, بلغوا انی ولو آیا, کہ پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت پتہ ہے, ایک مسئلہ پتہ ہے, ایک دین کی بات پتہ ہے, ایک کلمہ بھی اگر تمہیں معلوم ہے, اس کو آگے پھیلاؤ. اللہ ایک ایک کلمے پر تجھے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا. تبلیغ کا اتنا اجر ہے کہ روایتوں کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنے کلیم سے, اے پیارے کلیم, بھلائی کو سیکھو, بھلائی کو سکھاؤ, کہ جو سیکھتا سکھاتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کی قبر کو روشن فرما دوں. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ زمین کا اندر روشن ہو جائے, کیونکہ اندر تو سب کو جانا ہے, قبر میں تو سب کو جانا ہے, اصلی گھر یہی ہے, تو دنیا کا گھر عارضی ہے, کبھی بھی ہم سے جدا ہو جائے, اصل گھر قبر ہے. تو فرمایا اگر اپنی قبر کی روشنی چاہتے ہو تو زمین کے اوپر رہ کر اپنی قبر کی فکر کرو, اللہ تعالیٰ تبلیغ کی برکت سے بندے کی قبر کو روشن فرما دیتے. تو یہاں پر آیت کریمہ کا ایک اہم ترین قابل توجہ نکتہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اب اس کے بعد کفر کی تعریف بھی سماعت کر لے, کیونکہ یہاں پر بات چلی ہے کافر کی. تو کافر کون ہوتا ہے؟ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار, ضروریات دین, توحید, رسالت, حضور کا آخری نبی ہونا, عقیدہ آخرت, جتنے ہم پر جو فرائض ہیں, جو ضروریات دین ہیں, کسی کا انکار یا کسی کی تحقیر یا کسی کا مذاق, ان کی تحقیر, ان کا مذاق, یہ سب کفر ہے. اب ضروریات دین میں کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. تو اسی لیے یہ بڑا محتاط معاملہ ہوتا ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. دین کی اگر معلومات ہے تو بات کریں, نہیں تو خاموش, کیونکہ بعض کو زیادہ ہوشیاریاں ہوتی ہیں, اپنی مرضی سے دین کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات کہیں کہیں تو ضروریات کے انکاری بھی ہو جاتے ہیں, منکر بھی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے علم ہونا بہت ضروری ہے. علم ہوگا تو ایمان محفوظ رہے گا, اگر جہالت رہی تو ایمان کی تباہی اور ایمان کی بربادی بھی ہو سکتی. تو اس لیے موقع کی مناسبت کہ میں نے آپ کے سامنے صرف کفر کی مختصر سی جو ایک جامع تعریف تھی وہ پیش کر دی. مزید معلومات ہونی چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور عقائد کا ضروری علم ہمیں ہونا چاہیے. تو باہر شریعت کا پہلا حصہ عقائد کے عنوان پر بہترین جامع رسالہ ہے, اس کا ضرور ہم مطالعہ کریں تاکہ ہمیں توحید, رسالت اور ضروریات دین کی مزید آگاہی مل جائے. اب اس کے بعد جو اس موضوع کی دوسری آیت ہے کافروں کے متعلق, کیونکہ میں نے کہا 2 آیتیں آئی ہیں اور یہاں پر رکوع مکمل ہوگا. اس دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان محروم رہنے والے بد نصیبوں کافروں کے متعلق فرمایا یہ محروم اور بدبخت اس لیے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم, کیونکہ اللہ اپنے علم سے جانتا ہے وہ ایمان لانے والے نہیں. تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, تو اللہ نے ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر مہر لگا دی. ختم کے معنی ہے مہر, اس لیے حضور کو خاتم النبیین, آخری نبی کا, اور خاتم النبیین یعنی سارے نبی کے آخری حضور مہر ہے, ختم ہے. اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. خاتم کا معنی ہے مہر, اسٹیمپ. تو اللہ فرماتا ہے ختمہ, ان کے قلوب پر مہر لگ گئی ہے. اب چونکہ دل پر مہر لگ گئی تو ساری ہدایت کا مرکز ہی دل ہوتا ہے, اور جب دل ہدایت قبول نہیں کرے گا تو انسان کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتا. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں
دل سنور گیا تو انسان سنور گیا, دل بگڑ گیا تو انسان بگڑ گیا. اگر دل انسان کا پاک صاف ہے تو انسان پاک ہے, اور دل گندا ہے تو پورا وجود گندا ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے دل کی صفائی کی ضرورت ہے, اور کل کے درس میں آپ نے اس حوالے سے بھی چند باتیں سماعت کی تھی. تو دل کی صفائی, اس کی پالش, یہ بہت ضروری ہے. اور اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ سب سے بہترین علاج جو حدیث پاک ہماری رہنمائی کر رہی ہے, وہ علاج کیا ہے کہ دل کا علاج چاہیے تو قرآن کو زیادہ پڑھو, تلاوت, اللہ کا ذکر, اللہ کے ذکر کی محفل, یہ دل کی صفائی ہے. اور اپنی موت کو زیادہ یاد. اس سے دل کیا ہوتا ہے؟ ستھرا ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے. اور جتنا دل صاف ہوگا, جتنا دل نرم ہوگا, یہی نرمی دل انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتی. قرب الہی کی خاص منزلت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نصیب فرماتا ہے. تو اس لیے جب بات چلی ہے قلب کی, تو قلب یہ بڑا اہم مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اس کی صفائی اور اس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے. اگر آج ہم توجہ نہیں دیں گے تو دل ہو جائے گا سخت. اور دل کی سختی کے اسباب کیا ہیں تو بہت سارے, لیکن میں آپ کو دو بڑے اہم ہیں جس پر توجہ آج فی زمانہ بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں, انسان کے دل میں خیالات کب آتے ہیں؟ جب انسان کی نگاہ ہوتی ہے. جب انسان دیکھتا ہے تو خیال آتا ہے نا. جیسے سیدی اعلیٰ حضرت کا واقعہ ہے, تھا آپ کا بچپنا, لیکن تقوی پرہیزگاری امام اہل سنت کا بچپن سے تھا. آپ کہیں سے گزر رہے تھے, سامنے بے پردہ عورتیں آ گئی, آپ نے اپنا کرتے کا جو دامن ہے اس کو لیا اور چہرے پر رکھ لیا, پردہ. عورت کو آج شرم نہیں آئی, لیکن مرد کو شرم آ جاتی. آپ نے چہرے پر فوراً اپنا دامن ڈال دیا. عورتوں نے مذاق کہ عجیب بچہ ہے, جس کو چھپانا ہے اس کو چھپا نہیں رہا, اور چہرے پر کپڑا ڈالے ہوئے. تو سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ ہے بچپنا, لیکن علمی جواب, تربیت کا اثر دیکھیں. آپ فرماتے ہیں پہلے آنکھیں بہکتی ہیں پھر دل بہکتا ہے. سارا دار و مدار نگاہ کا ہے. اگر نگاہ کی حفاظت ہوگی, دل کی خود بخود حفاظت ہو جائے گی. اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں, مولا کائنات فرماتے ہیں, جو آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کے دل میں کبھی نور آتا ہی نہیں. مزید آپ فرماتے ہیں کہ عبادت کا سرور چاہیے, عبادت کی لذت چاہیے, تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. جو اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے بچاتا ہے, اللہ عبادت کا سرور عطا کرتا ہے. اور دوسرا اہم فائدہ, اس کے قلب میں نور آتا ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا, نابینا کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے. کل آپ کو بتایا گیا قوت حافظہ زہد و تقوی سے بھی ملتا ہے. تو نابینا کی آنکھیں بدنگاہی سے بچی ہوتی, تو وہ بآسانی قرآن کا حافظ بھی بن جاتا ہے, نابینا عالم بھی بن جاتے. کتنی حدیثیں یاد ہوتی. یہ قوت حافظہ, یہ نگاہ کی حفاظت کا ثمرہ ہوتا ہے. تو اس لیے آج چونکہ پرفتن دور ہے, بے حیائی کا دور ہے, اور سوشل میڈیا پر اتنی بے حیائی عام ہے کہ آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں بے حیائی آ گئی. آج بچنا چاہے تو بہت مشکل ہو چکا ہے. تو اس لیے خدا را اپنے آپ کو بچائیں. یہ غلط جو استعمال ہو رہا ہے سوشل میڈیا کا, جس سے بے حیائی بہت پھیلتی جا رہی ہے, بچوں کی جو ایک طریقے سے تباہی اور جوانی ان کی برباد ہوتی جا رہی ہے. تو خاص والدین کو چاہیے اولاد پر توجہ دیں. اور اگر ہم اپنی نگاہ کو بچائیں گے تو اولاد کا بھی ذہن بنے گا. گھر کے اندر فلمیں, ڈرامے, بے حیائی اپنی نظروں کے سامنے, موبائل پر گندے مناظر دیکھے جا رہے ہوں گے, تو پھر اولاد پر اثر بھی منفی پڑیں گے. تو اس لیے آنکھوں کی حفاظت ہوگی تو اس کی برکت سے دل پاک اور صاف ہو جائے گی. تو یہ دل کی حفاظت کے جو کچھ ذرائع ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. مزید اگر معلومات چاہیے تو احیاء العلوم وغیرہ اس کا مطالعہ کریں, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ دل نرم کس طرح ہوتا ہے اور دل کی سختی کے اسباب یہ کیا بنتے. اب یہاں پر فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر مہر کر دی. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. رکوع مکمل ہوا. دو آیتیں کافروں کے بارے میں تھی.
ان دو آیتوں سے متعلق آخری بات عرض کروں، پھر آگے دوسرے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے جس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے۔ سوال یہ ذہن میں آتا ہے، جب اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کی قسمت پہ کفر ہے، تو جب علم الہی میں مومن ہے ہی نہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان پر عذاب آ جاتا۔ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، آپ انشاءاللہ سارے واقعات سنیں گے کہ سابقہ امتوں نے جب کھلے عام گناہ کیے، نبی کی دعوت کا اثر نہ ہوا تو اللہ نے انہیں عام عذاب دے دیا، وہ قومیں ہلاک ہو گئی۔ تو اب اس امت پر بھی عام عذاب آنا تھا، لیکن کیوں نہیں آیا؟ رب کا قرآن میں فرمان ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جب تک آپ ان میں جلوہ فرمائے اللہ انہیں عام عذاب نہیں آئے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کا رحمت للعالمین ہونا ہے کہ حضور سارے جہاں والوں کے لیے رحمت ہے، تو یہ حضور کی رحمت کا صدقہ ہے کہ یہ امت آج عام عذاب سے بچی ہوئی۔ اب اس کے بعد دوسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، آئیے محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں، دوسرے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب دوسرے رکوع میں جو 13 آیات ہیں، ان 13 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا۔ تو سب سے پہلے ان آیات کے نزول کا سبب ذہن میں رکھیں کہ یہ آیت جو منافقین کے متعلق مدینہ پاک میں نازل ہوئی، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے، مدنی آیت ہے، نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا بنی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف نہ لائے تھے، ابھی مکہ پاک میں تھے، لیکن آمد کا شہرا ہو چکا تھا، استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی، لیکن حضور کی آمد سے پہلے مدینہ میں جس کا راج تھا، جو ایک طریقے سے سردار بنا ہوا تھا، وہ تھا رئیس المنافقین عبداللہ، ان کا سردار تھا، اس کا راج تھا۔ اب عبداللہ جو منافقین کا بھی سردار تھا، جب حضور علیہ السلام کی مدینے میں آمد ہو گئی تو دل میں سوچا اگر ان کی ظاہراً مخالفت کروں گا تو میری خیر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو ایسا عروج، ایسی رفت اور ایسا کمال دیا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی مدینے میں آمد ہوئی اور لوگ کثرت کے ساتھ حضور کے دامن سے وابستہ ہو رہے تھے۔ پہلی نگاہ پڑتی تو دیکھنے والا دیکھتا یہ اللہ کا سچا رسول، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سعادت دی۔ اب عبداللہ نے سوچا کہ اگر کھلے عام مخالفت کر دوں گا تو میری تو خیر نہیں، اور اگر ان کو ایسا ہی چھوڑ دوں گا تو میری سرداری چلی جائے گی، میرے جو قوم کے اندر جو روب ہے، جو ایک میرا دبدبہ ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اب اس نے ظاہری طور پر تو اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، لیکن دل کے اندر نفاق تھا، عداوت تھی، اور ایسی عداوت تھی کہ مسلمانوں کے پاس آتا تو مومنوں کے اور ایمان والوں کے حضور کے قصیدے پڑھتا تھا، تعریفیں کرتا تھا، اور کافروں میں جاتا تو کہتا میں تو تمہارے ساتھ ہوں، میں تو ان سے معذاللہ مذاق کر رہا ہوں۔ یہ دونوں ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، یہاں کافروں سے بھی اس نے بنا کر رکھی اور یہاں مسلمانوں کو بھی معذاللہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کا پردہ چاک کر دیا اور بتا دیا کہ یہ جو ظاہری کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا کلمہ، ان کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں جب مانا جائے گا جب ویسا ایمان لائے جیسے حضور کے صحابہ ایمان لے کر آئے، ایسا ایمان لے آئے، کیونکہ صحابہ محبت تعظیم میں اعلیٰ درجے پر تھے، عشق و محبت میں جو صحابہ کا درجہ اس کی مثال نہیں ملتی، ایسی اعلیٰ مثالیں ملتی۔ اب چونکہ ان منافقین کا جو پردہ چاک کرنا ہے
تو قرآن کریم کی آیت آ گئی, اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اب من جو ہے یہاں پر تبعیض کے معنی ہے, بعض کے معنی ہے, سارے ایسے نہیں تھے کیونکہ صحابہ بھی تھے نا, تو اس لیے من کا معنی کریں گے بعض لوگ. یہ عربی گرامر کا اصول ہے, کبھی من بعض کے معنی میں آتا ہے. تو وَمِنَ النَّاسِ تو کچھ لوگ, مَن یقولو جو کہتے ہیں, آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے. اب کہتے کیا ہم ایمان لائے اللہ پر, یوم آخرت پر. اب آج اگر کوئی کلمہ گو ہو, دل میں نفاق ہو, ہم کہتے یہ بے ایمان ہے, تو کہنے والے کہتے یہ کلمہ پڑھ تو تم بے ایمان کہہ رہے ہو, کیونکہ اس کا نفاق بتا رہا ہے, اس کے نظریات بتا رہے ہیں کہ دل میں اس کا کفر چھپا ہوا ہے, نفاق ہے. تو آج لوگ اس طرح کہتے ہیں یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, تم ان کے خلاف کرتے ہو, یہ کلمہ پڑھتے مسلمان ہیں تو نمازیں نہیں پڑھتے. تو رب کیا فرما رہا ہے, دیکھیں توجہ دیں. اللہ فرماتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر, یوم آخرت پر, وما ہم بمؤمنین, حالانکہ وہ ایمان والے نہیں. صاف کہہ دیا ایمان والے نہیں, کیونکہ ظاہری تو کلمہ پڑھ رہے, دل میں نبی کی محبت نہ تھی, نبی کی تعظیم نہ تھی, نبی کی بے ادبی تھی, گستاخی تھی. تو اس وجہ سے فرما دیا وما ہم بمؤمنین, وہ ایمان والے نہیں. یہ واو حالیہ ہے, حال بیان کیا, ان کا حال یہ ہے وہ ایمان والے نہیں. اب آگے کیا فرمایا, یخادعون اللہ والذین آمنوا, فریب دے رہے ہیں. یخادعون دھوکہ دینا, یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں کس کو, اللہ والذین آمنوا اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں. اب ذہن میں ایک سوال یہ آیا کہ معاذ اللہ کو دھوکہ, یہ کس طرح, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ جملہ, تو اس کا جواب علماء نے بڑے پیارے انداز میں دیا. فرماتے ہیں کہ یہاں یخادعون اللہ, اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ حضور کے سامنے آ کر یہ بظاہر کلمہ پر کے اپنے آپ کو کلمہ کو ثابت کرنا چاہ رہے. تو پھر دوسرا سوال ذہن میں آیا, جب دھوکہ رسول اللہ کو دے رہے تو قرآن میں یہ آ جاتا یخادعون رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کا ذکر کیوں ہوا, تو بات محبت کی ہے, بات عشق کی ہے, بات یہاں پر مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا ہے, تاکہ ذکر رب کا ہے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نائب اور خلیفہ اعظم ہیں. جو معاملہ رسول اللہ سے وہ اللہ سے. اگر رسول اللہ کو دھوکہ دینا ہے تو اللہ کو, رسول اللہ کی اطاعت ہے تو اللہ کی, رسول اللہ کی بیعت ہے تو اللہ کی بیعت ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ کا دربار میں آنا اللہ کے دربار میں آنا. تو گویا یہ معاملہ ہی ایسا ہے, یہ معاملہ ہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. تو یہاں دیکھیں قرآن کریم میں ذکر منافقین کا ہو رہا ہے, لیکن جہاں نکات ہیں, جہاں بات سمجھنے کی ہے, یہ عقیدت کی بات ہوتی ہے کہ جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نور ہوگا, وہ اگر قرآن کی تفسیر بھی بیان کرے گا تو شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم و مقام مصطفیٰ کو بھی ہر جگہ پر بیان کیا جائے جہاں ایسے اشارات آئیں گی, کیونکہ اسی سے تو محبت آتی. اگر دل میں محبت یہ نہیں ہوگی, اب جتنا بھی قرآن پڑھ لے, تو میرے آقا نے تو فرمایا نا قرآن تو پڑھیں گے, قرآن حلق سے نیچے ہی نہیں اترے گا. تو جس کے حلق سے قرآن نیچے نہ اترے, جس کے دل میں قرآن کا نور نہ ہو, اب بظاہر تو عالم کا لیبل لگا ہو, مفتی کا لیبل لگا ہو, اور لوگ کہنے بھئی یہ قرآن کا درس دے رہا ہے, تو پھر یہ درس قرآن دے کر لوگوں کو ہدایت نہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا. اس سے مسلمانوں کو محتاط رہنا ہے. درس قرآن سنے تو اس کی زبانی سنے کہ جس کے دل میں صاحب قرآن کی محبت کا نور ہو, حضور کی تعظیم ہو. تو اس سے کیا ہوگا, قرآن کا نور آئے گا جب صاحب قرآن کی محبت کا نور آئے گا. تو یہاں ایک اشارہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں, انہیں شعور نہیں. اب دیکھیں یہاں پر ان منافقین کا حال تو آپ سماعت کر رہے ہیں. اب ان کا جو نفاق تھا اس کی بنیاد کیا ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کی
کہ انسان کے جسم کا جو مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے، قلب. دل یہ بنیاد مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس سے دل کی حفاظت، دل کی صفائی. تو یہاں اس کی دوبارہ ذکر آ رہا ہے. تو یہ منافق تھے، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اب بیماری کون سی تھی؟ کوئی ہارٹ کے مریض تھے، کوئی دل کی بیماری تھی. یہ جسمانی امراض اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ بیماریاں روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. حسد، بغض، کینہ، یہ سب روحانی بیماریاں، دل کی بیماریاں ہیں. تو ان کے دل میں سب سے بڑا مرض کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے مرض کیا ہے؟ وہ مرض یہ تھا کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد، عداوت تھی. اب چونکہ حسد حضور سے تھی اور رب کو تو منظور تھا اپنے حبیب کی عظمت کو بڑھانا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا صحرا اللہ نے حضور کے سر انور پر رکھا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، رب نے فرمایا محبوب ہر آنے والی ساتھ آپ کی پچھلی ساتھ سے بہتر ہے. ہر لمحے حضور کے درجات بلند ہو رہے ہیں، ہر لمحے حضور کی عظمتیں بیان ہو رہی ہے. تو جیسے جیسے حضور کی عظمتیں بڑھتی جاتی، حضور کی شان بڑھتی جاتی، حضور کی تعریفیں ہوتی، حضور کے قصیدے ہوتے، تو ان منافقین کا مرض بڑھتا جاتا، ان کی بیماری بڑھتی جاتی، حسد میں جل جاتے، کالے ہو جاتے. تو فرمایا ان کے دلوں میں تھا مرض، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا. اور مرض کیسے بڑھ گیا؟ اللہ نے اپنے حبیب کی عظمتوں کو بلند کر دیا، ان کی شان کو بلند کر دیا. ان کی عظمت کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، قیامت تک پڑھے جا رہے ہیں، حشر میں پڑھے جائیں گے، اور قیامت کے دن بھی حضور کی نعتیں پڑھی جائیں. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. اور یہ مرض کا بڑھنا کیا ہوا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت یہ بڑھتی گئی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ دردناک عذاب کا سبب کیا بنا؟ با سبب کے لیے آ رہا ہے، یہ با سبب بیان کر رہا ہے. بما کانوا یکذبون، یہ سبب، یہ دردناک عذاب کی وجہ کیا بنی؟ بما کانوا یکذبون، بدلہ ان کے جھوٹ کا. کیونکہ جھوٹ بول رہے ہیں نا، آ کر کہہ رہے ہیں ہم مومن، ہم مسلمان، حضور کی تعریف، اور دل میں عداوت. تو اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہوتا ہے نفاق عملی. آج کوئی اعتقاد میں تو نفاق نہیں ہے معاذ اللہ، یعنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہے تو صحیح العقیدہ مسلمان لیکن عمل میں کہیں خرابی آ جاتی، یعنی مسلمان جھوٹ بول لیتے. تو یہ مسلمان اور جھوٹ، یہ منافق کی صورتیں، یہ قرآن بتا رہا ہے یہ جھوٹے تھے اور یہ جھوٹ بولنا منافق کا کام ہے. میرے آقا فرماتے کہ مومن تو کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہوتا ہی سچا ہے. تو مومن کی صفت ہے سچائی. یہاں بات چلی ہے، اس سے میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے، حرام فعل ہے. قرآن کریم میں اس کی مذمت آ گئی. اس سے مسلمانوں کو چاہیے کہ جھوٹ کے حرام کام سے بچیں. بعض کہتے ہیں ہم تو مذاقاً جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا، کہتے ہم تو مذاق کر رہے ہیں معاذ اللہ. یہ بھی حرام ہے، یہ بھی گناہ ہے. بچوں کو جھوٹے وعدے، یہ بھی گناہ. آج ہم معاشرے میں غور کریں، لا علمی کے سبب کئی ایسے کام کر جاتے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم حرام کام میں مبتلا ہو جاتے. تو جھوٹ چاہے سنجیدگی میں ہو، مذاق میں ہو، ہر حال میں جھوٹ ہوتا ہے، اس سے بچنا ہے. جو جھوٹے قصے کہانیاں سناتے ہیں، اس کی باتوں سے آج ہم بڑے مزے لیتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا ہے، ٹک ٹاک، ایسی چیزیں چلتی ہیں اور ایسی فنی باتیں آتی ہیں جس میں جھوٹ کی بھرمار ہوتی ہے اور بعض وقت کفریات بھی ہوتے ہیں. لوگ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں اور اس کو بڑی لذت لے رہے ہوتے ہیں. یہ گناہ کے کام ہے، اس کو دیکھنا، اس کو سننا بھی ایک طریقے سے گناہ ہے. اس لیے مسلمانوں کو ایسی ویڈیوز، ایسی باتوں کو سننے سے پرہیز کرنا چاہیے. اب بات چلیے سچائی کے حوالے سے، میں آپ کو ایک اشارہ اس حدیث پاک سے دینا چاہ رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی جو پہچان بتائی، جو اعلیٰ درجے کی مومن کی تعریف بتائی، وہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ وضو فرما رہے، لیکن صحابہ کی محبت تھی، تعظیم تھی
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی کا قطرہ بھی زمین پہ گرنے نہ دیتے. اب صحابہ وہ حضور کا پانی ہوتا یتمسحون، حدیث کے الفاظ ہیں، اپنے ہاتھوں میں لیتے، یتمسحون اپنے جسم پر مل لیتے، اس کا مسح کرتے، یتمسحون اس کو مسح کر لیتے. اب یہ ان کا عمل تھا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو تم کام کر رہے ہو کس کام نے تمہیں ابھارا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ ایک ہی جواب دے رہے صحابہ، حب اللہ و رسولی، ہم اللہ رسول کی محبت میں یہ کام کر. تو پتہ یہ چلا نبی کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے، دل میں اللہ رسول کی محبت. اب اس کی دلیل نہیں دینی، اس کی دلیل یہ آ گئی. اب کوئی کہ انگوٹھے چومتے ہوئے تو بدعت ہے، کس صحابی نے کیا؟ ہم کہتے چومنا تعظیم ہے، اور تعظیم ہوتی ہے اللہ رسول کی محبت. ہم ادب سے بادب صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، تو کل ہی آپ نے سنا عبادت و تعظیم میں فرق ہے. تو تعظیم ہوتی اس لیے کہ دل میں اللہ رسول کی محبت. اور یہ ہمیں جواب کس نے سکھایا؟ صحابہ نے سکھایا. جب صحابہ نے حضور کی تعظیم کی، حضور کا سوال آیا تو جواب کیا دیا؟ حب اللہ و رسولی، اللہ رسول کی محبت. تو میرے آقا نے ایک بڑا پیارا یہاں پر توجہ طلب پیغام دیا جو رہتی دنیا تک قیامت تک یوں سمجھے جو حضور کے عاشق محبت کرنے والے، ان کو پیغام دیا کہ بعض کام چلیں اچھے ہیں کرنے چاہیے محبت کے، یہ نفس پر گرا نہیں ہوتے، آسان ہوتے، بڑے جوش ہوتے ہیں، لوگ دیوانہ وار کر رہے ہوتے ہیں جوش جذبات میں، جیسے میلاد وغیرہ میں بھی اچھے کام ہے کرنے، لیکن کچھ کام بڑے مزے والے بھی ہوتے ہیں جو نفس پر گرا بھی لوگ کر جاتے. لیکن حضور نے یہاں ایک توجہ دلائی کہ یہ کام کر رہے ہو اچھی بات ہے، لیکن اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کچھ کام ایسے ہیں جو بظاہر نفس پر گرا ہیں، اور اس سے پہچانو کہ کون سچی اور صحیح معنوں میں اللہ رسول کی محبت دل میں رکھتا. تو میرے آقا نے فرمایا اگر تم میری یہ تعظیم اس لیے کر رہے ہو دل میں اللہ رسول کی محبت ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ رسول کا پیارا بن جائے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو اپنی زندگی میں 3 باتیں، دیکھیں یہ بات جو اب بیان کی جا رہی ہے گویا علماء فرماتے ہیں یہ بنیاد ہے، معاملات کی جڑ ہے، اس کو پکڑ لیں کئی معاملات ہمارے سدھر جائیں. تو فرمایا 3 علامتیں اس پر ظاہر ہونی چاہیے. پہلی علامت، جب بات کرے تو سچی کرے، یعنی بات سچی کرو، سچ بولو، چاہے کتنا بھی تمہیں یعنی بظاہر ایسا لگے کہ تمہارے معاملات خراب ہو جائیں گے، لیکن سچ بولو گے تو سچائی میں فائدہ ہے، کام بن جاتا ہے. ایک سچ جو ہوتا ہے کئی جھوٹ سے انسان کو بچا لیتا ہے. تو بات کرو تو سچی کرو. اور دوسری بات فرمائی اگر کوئی تمہیں امانت دے تو خیانت مت کرنا. یہ 2 باتیں، سچائی اور امانت، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کو تو تعلیم دے رہے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو اس پر ایسا عمل تھا کہ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں بھی کیا، اپنے پکے دشمن بھی حضور کو صادق کو امین کہا کرتے تھے. ایسی صدق اور امانت حضور کی تھی. تو جس نبی کا آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی صداقت اور امانت کو پسند فرماتے. اور تیسری بات فرمائی کہ اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوس کو اذیت نہیں دو. آج ہم اپنے پڑوس کے ساتھ جو معاملات کر رہے ہیں ہم غور کر لیں کہ ان کے ساتھ ہم کوئی تکلیف کا معاملہ تو نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے کہ بلا وجہ پڑوسیوں کو ستانا، تنگ کرنا، ان کے گھروں کے آندے، ان کے راستوں میں گندگیاں پھینکنا، ان کا پانی بند کر دینا، اور کسی بھی بات پر، چھوٹی چھوٹی بات پر پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑے کرنا، یہ روا نہیں ہے. بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ جس کا پڑوس ہو تو اس پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرے. میرا آقا فرماتی ہے 3 علامتیں ظاہر ہوں گی تو اللہ رسول تمہیں اپنا پیارا بنا لے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کا جو مزید حال ہے وہ بیان کیا کہ ان منافقین نے ایک تو کام غلط کیے، لیکن اپنی غلطی کو تسلیم نہ کیا، بلکہ اپنی غلطی کو بھی سمجھ لے کہ وہ نیکی سمجھ رہے تھے. جیسے آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو غلط کام اور پھر تسلیم نہ بھی کرنا، بعض تو سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہاں ان کی مذمت آ گئی. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ،
کہ جب ان کو کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یہ جو تم زمین کے اندر معاملات کر رہے ہو نا، کہ دل میں نفاق رکھے ہوئے ہیں اور سامنے حضور کی تعریفیں ہیں، صحابہ کے سامنے اسلام کی باتیں ہیں، دھوکہ دینا، یہ فساد ہے، تو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تو جواب کیا دیا منافقوں نے؟ قالوا انما نحن مصلحون، کہ ہم تو مصلح ہیں۔ مصلح معنی ہوتا ہے اصلاح کرنے والے، جیسے کہ مصلح الدین، اصلاح کرنے والے۔ تو انہوں نے جواب دیا نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے، ہم کہاں فسادی۔ تو قرآن نے تنبیہ کر دی، ہوشیار، الا انہم ہم المفسدون، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور ہی نہیں۔ آج معاشرے میں دیکھیں منافقوں کا یہ طرز عمل ہمارے معاشرے میں بھی نظر آتا ہے کہ ایسے لوگ آج معاشرے میں نظر آتے ہیں، نام اصلاح کا لیتے ہیں اور کام فسادیوں والے کرتے ہیں۔ مثالیں یہاں پر بہت سی دی جا رہی ہیں، لیکن میں آپ کو 2-3 کی طرف اشارہ دوں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی عورتوں کے حقوق ہونے چاہیے۔ اب بظاہر تو ان کے ساتھ ہمدردی ہے، لیکن عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی آزادی کا نام لے کر ان کا مقصد کیا ہے؟ بے حیائی کو پھیلانا۔ کیونکہ یہی لبرل قسم کے لوگ آگے جا کر جب لوگوں کا یہ ذہن بناتے ہیں، پھر یہی اعتراض پیدا کرتے ہیں بھئی عورتوں کی آزادی ہونی چاہیے، عورتوں کو قید میں نہیں رکھا جائے، عورتوں کا یہ پردہ یہ تو قید و بند ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے معاذ اللہ۔ پھر ایسے اعتراضات، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں سے قرآن کہہ رہا ہے اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ عورت کی عزت پردے میں 4 دیواری ہے، حسب ضرورت ایسی محفلوں میں پردے میں آئیں، بے پردہ نہ آئیں، پردے کی رعایت شرط ہے۔ تو یہ بے پردگی پھیلانے والے معاشرے میں نام لے رہے ہیں ایک طریقے سے اصلاح کا، لیکن یہ فساد نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر ہم عقائد کے میدان میں بھی دیکھیں تو آج ہمیں نظر آئیں گے کہ نام لیں گے توحید کا، کہتے ہیں ہم تو توحید ہی ہیں، اور توحید کا نام جب مسلمان سنے گا تو وہیں پر سامنے آ جائے گا کہ اس سے بڑا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، توحید ہے ہی سب سے اونچا۔ تو توحید کا نام لے کر کام کیا کرتے ہیں؟ معاذ اللہ حضور کی شان کو گھٹاتے، کہتے ہم تو بڑے توحید ہی ہیں، اور پھر معاذ اللہ شرک و بدعت والی باتیں۔ تو ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اصلاح کے نام سے فساد پھیلاتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کو ہوشیار رہنا ہے، اور قرآن کریم نے ایک ضابطہ سمجھا دیا، ایک اصول سمجھا دیا، ایک معیار بتا دیا کہ سچا پکا مومن وہ ہوگا جس کا ایمان صحابہ جیسا ایمان ہو۔ آگے اسی کا ذکر آ رہا ہے، دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا گیا آمنو، ایمان لاؤ۔ اب ایمان بھی کیسا لاؤ؟ یہ بھی ایک تشبیہ دی جا رہی ہے، مثال دے کر سمجھایا، کما آمن الناس، جیسا لوگ ایمان لائے۔ اب اس زمانے کے ناس کون تھے؟ لوگ کون تھے کامل ایمان والے؟ یقیناً صحابہ ہی تھے۔ تو گویا آیت کی تفسیر میں صحابہ ہی کا ذکر ہے، تو رب فرماتا ہے ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے۔ اور پہلے سپارے کا جب اختتام ہوگا نا تو وہاں پر بھی یہ آیت آئے گی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اے صحابہ جیسا تم ایمان لائے نا، اگر وہ بھی ایسا ایمان لے آتے نا تو ہدایت پا جاتے۔ یہ قرآن کہتا ہے فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت کا معیار صحابہ ہیں۔ حدیث میں صراحتاً آیا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، ان میں جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ تو صحابہ کرام معیار ہدایت، ہر صحابی نبی جنتی، آقا کریم علیہ السلام سے جس کی نسبت ہو گئی، جس کا تعلق ہو گیا، جب صحابی کا شرف پا گیا ہمارے سر کا تاج۔ اب ان کے آپس کے جو معاملات ہیں اس پر ہم کوئی کسی قسم کا کلام نہیں کر سکتے۔ ہمارے نزدیک ہر صحابی نبی جنت، اسی کو معیار بناؤ، اور حدیثوں میں اسی کی تاکید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کا مقام و منصب سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم نصیب فرمائے، اور وہ جماعت جو الحمدللہ صحابہ کرام کا محبت اور صحابہ کرام کا فیضان پھیلا رہی، اہل سنت والجماعت، اللہ اسی مسلک پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔
اب جب صحابہ جیسے ایمان لانے کو کہا گیا تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ قالوا انؤمن، کیا ہم ایمان لائے؟ کما آمن السفہاء، جیسا کہ یہ بے وقوف ایمان لے. یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے جماعت صحابہ کو کہہ دیا سفہاء، کہ یہ تو سفہاء ہے، معاذ اللہ بے وقوف، کیا ہم ایسا ایمان لیں؟ اب دیکھیں جہاں صحابہ کی گستاخی ہو نا، تو صحابہ کی شان میں بے ادبی ہو تو خود اللہ قرآن میں جواب دیتا، خود قرآن میں جواب. تو فرمایا الا انہم ہم السفہاء، سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں تو یہی بے وقوف، ولکن لا یعلمون، مگر یہ جانتے نہیں. اب یہاں پر صحابہ کرام کا جب ذکر چلا ہے اور صحابہ کرام یہ ایمان کے لیے معیار ہدایت بن گئے، ایک پیمانہ بن گئے، تو ذہن میں ایک سوال آیا کہ آخر صحابہ کرام کو یہ مقام، یہ منصبہ اور یہ کامل ایمان ہونا، یہ درجہ کیسے ملا؟ تو لا محالہ لازمی طور پر ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام کا یہ مقام، یہ منصب اس لیے ہے کہ صحابہ کرام سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں رکھتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ ایسی تعظیم فرماتے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. آج اس کی مثال نہیں ملے گی کیونکہ صحابہ نے جو حق تھا وہ ادا کیا. اب چونکہ واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن میں آپ کو چند جھلکیاں دے رہا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ امت کو درس اور پیغام دیا کہ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی. فرائض نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب فروع ہیں، بعد میں ہیں. جو جڑ ہے، جو اصل ہے وہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی محبت ہے، یہ اصل ہے. یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں. اس لیے صحابہ نے حضور کی ایسی تعظیم کی، ایسی تعظیم کی، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں ہوتے تو حضور کی تعظیم کر. اب اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ حالت نماز میں اور حضور کی تعظیم یہ صحابہ کرام کر رہے ہیں. یہ عظمت والے لوگ تھے. اور دوسری طرف معاذ اللہ ایسے بھی گھٹیا قسم کے لوگ جو کہتے ہیں نماز میں حضور کا خیال ہے، معاذ اللہ، تو کتنے سخت جملے کیے جاتے. حالانکہ صحابہ تو نماز میں حضور کی تعظیم کرے، حضور کا خیال پیدا کر رہے ہیں. اور میں تو یہی کہوں گا اور یہ بات ماننے کی ہے کہ وہ کامل نماز ہی نہیں ہوتی کہ جس نماز کا جب اختتام ہو اور سلام حضور کی بارگاہ میں پڑھا جائے تو نماز ہی کامل نہیں ہوتی. السلام علیکم ایھا النبی پڑھو گے جبھی تو نماز ہماری کامل ہو. تو جب السلام علیکم ایھا النبی پڑھو گے تو تصور کہاں جمے گا؟ تصور یہ جمے گا السلام علیکم ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی آپ پر سلام. اب حضور پر سلام ہے، حضور پر توجہ ہے، حضور خیال ذہن میں آ رہا ہے. اور ہمارا تو ایمان ہے کہ اسی کے توسل سے اللہ ہماری عبادتیں اور نمازیں قبول فرما رہا ہے. تو یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا. عروہ بن مسعود، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے. قریش مکہ نے کیا کیا؟ انہیں اپنا قاصد بنایا. کبھی بھیجا کیسو کسریٰ کے پاس، کبھی بھیجا نجاشی بادشاہ. یعنی دنیا کے جو بڑے بڑے شاہی دربار ہوتے تھے نا، یہ عروہ جو تھے نا، یہ قریش مکہ کا قاصد بن کر ان کے درباروں میں جاتے تھے، ان کے حالات دیکھتے، جائزہ ایک رپورٹ تیار کرتے اور مکے والوں کو پیش کرتے کہ سردار مکہ یہ فلاں ملک کا دربار ہے، یہ بادشاہ ہے اور اس کا یہ حال ہے. تو عروہ بن مسعود کو قریش مکہ نے اپنا قاصد بنا کر ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بھیجا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ کلمات حدیث کے میں پیش کر رہا ہوں. وہ جب حضور کا دربار، حضور کی بارگاہ دیکھ کر آئے تو آ کر 2 مرتبہ حلفیہ کا 2 مرتبہ کہا واللہ خدا کی قسم، اے مکے والوں، اے قریش والوں، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، نجاشی کے پاس گیا، کیسو کسریٰ کے پاس گیا، لیکن واللہ خدا کی قسم جیسی تعظیم میں نے دربار مصطفیٰ کی دیکھی ایسی تعظیم آج تک نہیں دیکھی. ایسا ادب میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا کہ یہ نبی کی اتنی محبت، اتنی تعظیم کرنے والے ہیں کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک بھی زمین پر نہیں آنے.
یعنی حضور کا ہم لعاب، جیسے ہم اپنا کہتے ہیں تھوک، حضور کا لعاب مبارک، اس کو زمین پر نہیں آ رہے تو کیسی صحابہ تعظیم کرتے ہوں گے. اتنے کامل ایمان والے تھے. تو الحمدللہ مسلک کے حق کا اہل سنت والجماعت اسی طریقے پر چل رہا ہے جو طریقہ صحابہ کا. اہل سنت کا نام کوئی نیا نہیں ہے، کیونکہ بعض فرقے جو ان کی تاریخ ان کے نام سے پتہ چلتی. اگر کہتے وہابی فرقہ ہے تو اس کی نسبت کا عبد الوہاب سے 100 سال لے لیں، کچھ ہی عرصہ ہے. عبد الوہاب ہے تو اس سے یہ فرقہ بن گیا. اس طرح دیگر آپ جتنے باطل فرقے ہیں ان کے نام سے ان کی تاریخ پتہ چلے گی یہ فرقہ کتنا پرانا ہے. ہمارا نام ہے اہل سنت والجماعت، صحابہ سنت کے طریقے پر چلنے والا. یہ طریقہ چلا حضور سے طریقہ ہے. اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم، 1 جنتی. اور جنتی کی پہچان کیا بتائی؟ بتایا جنتی کی پہچان یہ ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلتا ہوگا. تو الحمدللہ عقیدے میں ڈگمگانا نہیں چاہیے، شک شبہ نہیں کرنا چاہیے، یکدر گیر محکم گیر اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے. الحمدللہ ہم جس مسلک سے ہیں یہ حق مسلک ہے. اللہ تعالیٰ اسی مسلک پر ہمیں قائم دائم رکھے اور اسی مسلک پر ہمیں اللہ ایمان کی موت نصیب فرمائے. اب یہاں پر صحابہ اکرام کے ایمان کا ذکر ہو گیا. اب منافقین کی چاپلوسی سنیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا نا، انہوں نے دونوں کو ہاتھ میں رکھا، ایک طرف کافروں کے پاس، ایک طرف مومنوں کے پاس. ان کے پاس جاتے تو ان کی تعریف، ان کے پاس جاتے ان کی تعریف. تو قرآن نے بھی ان کی اس چاپلوسی کو بیان کر دیا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. لقو کے معنی ملنا، ملاقات کرنا. تو جب یہ ملاقات کرتے کس سے؟ الذین آمنوا، ایمان والوں سے. تو ایمان والوں کو آ کر کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا، ہم تو ایمان والے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. خلو کہتے ہیں خلوت، تنہائی. بیت الخلا تنہائی کا گھر، خالی گھر. تو خلوت تنہا. تو کہتے ہیں جب وہ اپنی خلوتوں میں ہوتے، اپنی تنہائیوں میں ہوتے، وہ کہاں ہوتے؟ اِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس. کیونکہ یہ منافقین تھے اور یہ کفار سارے ان کے شیاطین تھے. تو جب اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں ہوتے نا، قالوا انا معکم، تو ان کافروں کو آ کر کہتے انا معکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں. مادر اب انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو استہزاء کر رہے ہیں، لیکن بات دین کی آ گئی. اب بات جب دین کی آ گئی تو رب نے قرآن میں جواب دیا، اگر یہ معاذ اللہ ان مسلمانوں کا یہ مذاق کر رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا. یعنی جیسا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کیا نا، کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو ان کو بدلہ دے گا. ابھی مہلت ہے، ڈھیل ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، بددین ہوتا ہے، ایک وقت تک تو عروج نظر آتا ہے، لیکن جب زوال آتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. باطل کی جب برائی آتی ہے تو باطل کا حال کیسا ہوتا ہے. تو دیکھیں یہاں پر رب فرماتا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، اپنی سرکشی میں بھٹک رہے. اور جب ان کی گرفت ہوگی تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اب انہوں نے کام کتنا نقصان کا کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ عمدہ قسم کا ایک سودا اٹھاتے. یعنی عمدہ سودے سے مراد آخرت کی بہترین تجارت. اور آخرت کی جو تجارت ہے نا، وہ تجارت سب سے بڑی کامیاب تجارت ہے. اب اس تجارت کی طرف اشارہ دے کر یوں سمجھے، ایک انداز ایسا ہے، یہ سمجھانا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں انسان نقصان تجارت میں کرتا ہے تو افسوس کرتا ہے، لیکن جس تاجر کا تجارت میں اتنا بڑا نقصان ہو جائے کہ اس کی ساری انویسٹ، سارا سرمایہ ڈوب جائے تو اسے کتنا بڑا نقصان، کتنا افسوس ہوگا. کہ ایک تو ہوتا ہے کاروبار کا نفع کا نقصان، پھر بھی بندے کو افسوس ہوتا ہے. آج معمولی نقصان بھی ہوتا ہے نفع کا تو بھی افسوس، ارے یہ کیوں چلا گیا، اتنا نفع اور مل جاتا. لیکن جس کا سارا سرمایہ ڈوب جائے، پورا نقصان ہو جائے، وہ کت قدر خسارے میں جائے گا.
تو قرآن اس آیت کے ذریعے ہمیں ایک اشارہ دے رہا ہے کہ ان منافقین کے پاس جو آنے والا آخرت کا قیمتی سرمایہ تھا، ایمان کا سرمایہ تھا. یہ ایمان کا سرمایہ تھا. اس ایمان کے سرمایہ کو انہوں نے ضائع کر دیا. اور جو اتنے عظیم سرمایہ کو ضائع کر دے تو پھر وہ تاجر کی اسلام میں تاجر نہیں کہلائے گا، بلکہ کہلائے گا تو اناری ہے. اس کو تو ڈھنگ ہی نہیں تھا، کام کرنے ہی نہیں آتا تھا، یہ آیا تھا تجارت کر. تو ایک سمجھانے کے لیے آیت کریمہ کا جو خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں تو فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. خریدنا کیا تھا؟ ہدایت، لیکن کیا خریدا؟ گمراہی. تو گمراہی لے لی. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدون، تو ان کی یہ تجارت انہیں کوئی نفع ہی نہ دیا. وما کانوا مہتدون، اور یہ لوگ راہ ہی نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تجارت کرنی کس طرح. اب یہاں تک تو منافقین کی چاپلوسیاں اور ان کے جو کردار تھے ان کو بیان کر دیا گیا. اب دو مثالیں آ رہی ہیں اور ان دو مثالوں کے ساتھ منافقین کا بیان بھی مکمل ہو رہا ہے اور رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے. ان دو مثالوں میں سب سے پہلی مثال ہے جس کا میں آپ کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آیت کا سمجھنا آسان ہو جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی راہیں تو کھولی اور قدرت بھی دی کہ بندہ ہدایت کو لے اور اس پر عمل کرے، لیکن انہوں نے اس ہدایت کی ملنے والی راہ کو ضائع کر دیا. اللہ نے آنکھیں دی، کان دیے، سب کچھ نعمتیں دی تاکہ ہدایت حق کو دیکھیں، حق کو سنیں، حق کو قبول کریں، لیکن انہوں نے ان اعضاء کا بھی نفع نہ اٹھایا. تو اب چونکہ ہدایت کی راہ ملی لیکن انہوں نے اس ملنے والی راہ کو ضائع کر دیا، اس آنے والی روشنی کو ضائع کر دیا. تو فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی کہاوت، ان کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جیسے کسی نے استوقد نارا، آگ کو روشن کیا. فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس آگ کے آس پاس جو آگ کا قریب قریب تھا نا وہ سب کیا ہو گیا؟ حول، ارد گرد روشن ہو گیا. ذہب اللہ بنورہم، ہدایت آئی تھی لیکن ہدایت کو ضائع کر دیا نا. تو ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تبارک و تعالی ان کا نور لے گیا. وترکہم فی ظلمات، اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا. فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. سمن، سمن کے معنی بہرے، بکمن گونگے، امیون اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، اور یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. اب تھے تو دیکھنے والے، سننے والے، بولنے والے، پھر قرآن کیوں کہتے ہیں اندھے بہرے؟ حقیقت یہ ہے کہ دیکھنے، سننے، بولنے والا وہی ہوتا ہے جو حق کو دیکھے، حق کو سنے اور حق اس کی زبان پر جاری ہو. یہ حقیقت میں دیکھنا ہے اور یہ حقیقت میں آنکھیں ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو اپنے ان اعضاء کی قدر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں تو حق دیکھتی ہیں، اور ان کی زبان بولتی ہے تو حق بولتی ہے، اور سنتے ہیں تو حق سنتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جسم کے ان قیمتی اعضاء کی قدر نصیب فرمائے. اب اس کے بعد ان منافقین کی دوسری مثال آ رہی ہے، اور دوسری مثال کا بھی میں آپ کے سامنے پہلے خلاصہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آیت کا سمجھنا آسان ہو جائے. دوسری مثال میں چند مثالیں دی جا رہی ہیں. جیسے جب بارش ہوتی ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اگر رات ہے تو اندھیری ہو جاتی ہے یا آندھی آتی ہے، تیز ہوائیں، بجلی، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں بارش کے سبب. اب ایسے وقت میں کوئی سفر پر ہو اور تیز ہوائیں بھی ہوں، پھر بارش بھی شروع ہو جائے اور پھر آندھی بھی ہو، تو مسافر سفر کرے گا، رک جائے گا؟ ضرور رک جائے گا. کہے گا عقل مندی ہے کہ کچھ دیر رک جاؤں، جب موسم بہتر ہو جائے گا تو پھر سفر. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جو فضائی سفر ہوتے ہیں، دیگر سفر ہوتے ہیں، کہتے ہیں موسم کی خرابی ہے اب سفر ممنوع. تو مسافر کی مثال کہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں
تو پریشان ہوتا ہے، اور مسافر کیا ہوتا ہے اپنے سفر سے رک جاتا ہے. اور جیسے ہی حالات بہتر ہو گئے، کچھ بجلی کی چمک آ گئی تاکہ اندھیرا چلا گیا، تو اب روشنی نظر آتی ہے نا، تو پھر مسافر چلنے لگتا ہے. تو یہ مثال کیوں دی؟ یہ مثال اس لیے دی کہ یہی حال منافقین کا تھا کہ جب اسلام پر مشکل وقت آتا، کٹھن وقت آتا، تو یہ لوگ اسلام سے پھر جاتے. جب اسلام کا نور اور روشنیاں، فتوحات، معجزات اور اللہ مسلمانوں کو عروج دیتا، تو پھر اسلام کی طرف آ جاتا. جیسے مسافر رک جاتا تو یہ بھی رک جاتے، اور جہاں فتوحات اور فائدہ دیکھتا تو چلتے، جیسے مسافر چلتا ہے. تو یہ مثال دے کر سمجھایا کہ ان کا حال ہے کہ مطلب کو دیکھتے تھے، حالانکہ یہی منزل ہوتی ہے اپنے اور غیر کے پہچان کی. یہیں پر تو بندہ آزمایا جاتا ہے کہ مشکل وقت میں کون ساتھ دیتا ہے، کون پیچھے ہٹتا ہے. تو صحابہ تھے، اسلام پر مشکل وقت بھی آیا، خون کا آخری قطرہ پیش کر دیا، اپنی جانوں کو پیش کر دیا. آخری دم تک اگر صحابہ کو فکر تھی تو حضور کی ناموس کی فکر تھی، حضور کی ناموس کی. یہاں تک کہ صحابہ جب زخموں کی شدت میں ہوتے، بے ہوش ہوتے، آنکھ کھلتی تو صحابہ کی زبان پر پہلا جملہ آتا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے یہ بتاؤ حضور کا حال کیا ہے، حضور کیا ہے. یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ اسلام پر کٹھن وقت بھی آیا تو پیچھے نہ ہٹے. اور منافق مطلب والے تھے، تو یہ مطلب والا کام یہ منافقین کا ہوتا ہے. جیسے بعض لوگ اس معاشرے میں بھی اپنا مطلب دیکھتے، فائدہ دیکھتے. تو یہاں پر اس مثال میں یہی سمجھایا جا رہا ہے. فرمایا او کصیب من السماء، جیسے آسمان سے اترنے والا پانی، بارش، فیہ ظلمات، اب اس میں کیا ہوتا ہے، تاریکیاں ہوتی ہیں، ورعد اور گرج، وبرق اور چمک. اور جب ایسا وقت ہوتا ہے تو بعض اوقات لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، کہیں یہ آواز ہمارے کان کے پردے نہ پھاڑ دے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو فرمایا یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. اصابع کہتے ہیں انگلیاں، آذان کہتے ہیں کان، حذر مانا ڈر، موت کا ڈر. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کرک کے سبب، موت کے ڈر سے، کہ یہ کرک کی آواز ہمارے کان کے پردے نہ پھاڑ دے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے. اب دیکھیں بجلی چمکی تو مسافر چل رہا ہے، تو یہی حال منافق کا تھا. چمک آتی، راحت آتی تو اسلام میں آتے، تکلیف آتی تو پیچھے آ جاتے، اندھیرے ہوتے تو پیچھے آ جاتے. تو فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی جیسے ان کی نگاہیں اچک لیں گی. کلما اضاء لہم مشوا فی، تو جب کبھی حالت یہ ہے کہ روشنی ہوتی، مشوا فی تو اس میں چلتے، مشا مانا چلنا، راحت کے دن ہوتے نا اسلام کے تو اس میں چلتے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا گیا، جب اسلام پر آزمائشی آ جاتی، کٹھن وقت آ جاتا، جب اندھیرا چھا گیا، قاموا، تو یہ منافق کھڑے رہ جاتے، پھر مسلمانوں کے ساتھ نہ دیتے، پیچھے آ جاتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو اگر اللہ چاہتا ان کے کان، ان کی آنکھیں سلب کر لیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. بحمدہ تعالی رکوع بھی اختتام ہے اور ایک موضوع مکمل ہوا. کھلے کافر اور چھپے کافر منافق، یہ بیان آپ نے سماعت کیا ہے. آئیے محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ جو متقین کا ذکر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان متقین کی مزید جو اچھی عادات ہیں ان کو بیان کیے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارشاد فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی
خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا. سب کا خالق مالک اللہ ہے، اول آخر سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ. عبادت کرو گے تو ثمرہ کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو عبادت کرو، کیونکہ عبادت تو ایمان والا کرے گا نا. الناس فرمائے تو کیا الناس میں کافر بھی مراد ہے؟ تو علماء یہ جواب دیتے ہیں الناس عام ہے، مومن بھی مراد ہے اور کافر. مومن کو تو کہہ دیا تم ایمان لے آئے، اب ایمان لا کر اپنا مقصد جو حیات ہے، جس مقصد کے لیے تم دنیا میں آئے ہو اس کو پورا کرو، اللہ کی عبادت. اور کافروں کو یہ کہا جا رہا ہے اعبدو، عبادت سے پہلے ایمان لاؤ پھر عبادت کرو. ایمان شرط ہے، عقیدہ پہلے ہے پھر عبادت ہے. تو اب دیکھیں عبادت ہمارا زندگی کا ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد اگر آج ہم کامیابی کے ساتھ پورا کریں گے تو یقین جانیں ہماری تمام موجودہ پریشانیوں کا حل اسی کے اندر. یقین جانیں، کر کے دیکھیں. آج صحیح معنوں میں ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھیں. ہمارے شب و روز، رات دن اللہ کی عبادت میں گزرے. اب کسی کے ذہن میں یہ بھی سوال آئے گا کہ رات دن عبادت کریں گے تو کمائے گا کون؟ بیوی بچے بھی ہیں، گھر بار بھی ہے، ان کو کون دیکھے گا؟ دیکھیں یہ سارے کام ہے عبادت. عبادت کا جو خلاصہ ہے نا تعریف کا، کل تو آپ نے سماعت کیا عبادت کی تعریف، لیکن میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں کہ عبادت کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت اس چیز کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کرنا یہی عبادت ہے. تو اگر ہم نماز پڑھیں گے اللہ راضی ہے، دین کا کام کریں اللہ راضی ہے، بیوی بچوں کے لیے کمائیں اللہ راضی ہے، ان کے حقوق ادا کریں اللہ راضی ہے، گھر والوں پر توجہ دیں اللہ راضی. تو مقصد کیا ہے؟ زندگی میں جو کام کر رہے ہیں اگر صرف اپنی نیت کو چینج کر دیں، صرف نیت، کام وہی کرنا ہے، صرف نیت بدل جائے گی تو ہماری عادت بھی عبادت بن جائے گی. سوئیں گے تو بھی عبادت، کھائیں گے تو بھی عبادت، چلیں گے تو بھی عبادت، کاروبار کریں گے تو بھی عبادت. کیوں؟ کہ ہماری نیت اچھی ہے، ہمارا مقصد اچھا ہے. کھاتے اس نیت سے ہیں کہ کچھ پیٹ میں ہوگا تو عبادت کے لیے قوت آئے گی، تو کھانا بھی ثواب ہے. رات کو آرام اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ آرام ہوگا تو تہجد مل جائے گی، ورنہ فجر تو پڑھنی ہے، سکون ملے گا. اللہ نے رات بنائی ہے، اللہ کے حکم پر عمل، تو سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، اچھی نیت کے ساتھ. تو گویا کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، اس موضوع کو لیا جائے تو گھنٹوں ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں. صرف مختصر بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو عبادت بنانا چاہتے ہیں تو ہر کام میں نیت کریں اللہ کی رضا کی. جب اللہ کی رضا کی نیت ہوگی تو ہماری ساری عادات یہ عبادت میں بدل جائیں. اور جب بندہ اللہ کی عبادت کرے گا نا تو جو عابد ہوگا اس کو دنیا کے اندر کیا ثمرہ ملے گا، اس پر اپنا یقین مضبوط کر لو. آج جو معاشی پریشانی ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ ساری معاشی پریشانی کا 100% حل اس حدیث کے اندر ہے. 100%، 100%. وہ کس طرح؟ حدیث قدسی ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، املؤ صدر کا غنا، میں تیرا سینہ جو ہے مالداری سے بھر دوں. اور پھر کیا فرمایا؟ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری کو دور کر دوں گا، تیری غربت، تیری غریبی، محتاجی یہ ہماری دور ہو جائے گی. وقتی آزمائش ہے اس پہ نہیں گھبرانا، لیکن ہر تکلیف کے بعد راحت ہے. دنیا میں قدم قدم پر امتحان تو آتا ہے، تو یہ ذہن بنا لیں، یہ ذہن بنا لیں کہ اگر کبھی دنیا میں وقتی آزمائش آ گئی کاروباری میں تو اس دل میں وسوسہ آئے گا، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اتنی نیکی کے کام بھی کرتا ہوں، پھر حدیثوں میں آیا کہ غربت دور ہو جائے گی، اللہ مالدار کر دے گا، پھر بھی میں پریشان. تو پھر دوسری طرف اس کو بھی سمجھیں ان مع العسر یسرا،
کہ ہر تنگی کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے. اور پھر مثال سے سمجھیں, ایک آقا ہے اپنے غلام کو بلاتا ہے, کہتا ہے یہ پھل کھاؤ, اس کو امتحان لے رہا ہے, آزما رہا ہے. اور قریب میں بادشاہ کے سارے چاہنے والے موجود ہیں, سب کو پتا ہے یہ پھل کیسا ہے, اور سب کو کہا دیکھو میں اس کا امتحان لے رہا ہوں. پھل کیا تھا؟ انتہائی سخت قسم کا کڑوا پھل تھا, جس کا کھانا تو دور کی بات زبان پر رکھنا مشکل تھا. اب سب سمجھ گئے کہ پھل تو دیا ہے بادشاہ نے, اب یہ زبان پر رکھے گا تو پھینک دے گا. لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بڑے مزے مزے سے پھل کھا رہا ہے, بڑے مزے سے نوالے کھا رہا ہے. اب بس لوگوں سے برداشت نہ ہوا, اور پھر بادشاہ نے بھی اس سے سوال کیا, غلام بات کیا ہے؟ اتنا کڑوا پھل ہمیں پتا ہے, لیکن تیرا چہرے کا تاثر بھی نہیں بتا رہا کہ یہ پھل کڑوا ہے. یہ ہوتا نا چہرے کا تغیر بتا دو, اتنا کڑوا. ہم جیسے کوئی چیز کھائیں مزاج کے خلاف, ہمارا چہرہ بتا دے کہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں. لیکن اس نے تو خوشی خوشی کھا لیا. تو غلام نے کتنا پیارا جواب, جس میں ہمارے لیے نصیحت. غلام نے کہا حضور بادشاہ سلامت, بات یہ ہے کہ یہی آپ کے ہاتھ ہیں کہ ساری زندگی میٹھا کھایا ہے. تو جب زندگی بھر میٹھا کھلایا, تو اگر آج زندگی میں ایک مرتبہ کڑوا آیا تو یہ شکایت مروت کے خلاف تھی. میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں کہوں. تو علماء اسی مثال سے دے رہے ہیں, اللہ قدم قدم پر نعمتیں دے رہا ہے. ماں کے پیٹ سے نعمتیں کھاتے آ رہے ہیں, کوئی لمحہ ہمارے اللہ کی نعمت سے خالی ہے ہی نہیں. ہر سانس اللہ کی نعمت. جب وہ رب اتنی نعمتیں دے رہا ہے, اور وقتی دنیا میں کوئی تکلیف کوئی آزمائش آ جائے تو پھر شکوہ کرنا اور گھبرا جانا اور پھر اپنے اعتقاد کو کمزور کرنا, یہ توکل کے خلاف. اپنا توکل کو مضبوط کریں, یقین مضبوط کریں, حدیثوں پر ایمان رکھیں, یقین کریں. جس کا توکل مضبوط ہوتا ہے نا, اللہ تھوڑے رزق میں بھی اس کو بڑی راحت دیتا ہے. اور حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا نا کہ جب بندہ اللہ کی طرف سے ملنے والے قلیل رزق پر راضی ہو گیا, اللہ بندے کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے. یعنی وہ مالک ہمارے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے, پھر ہم کو کیا چاہیے. لیکن شرط کیا ہے, اگر دنیا میں قلیل رزق کے غربت ہے, معمولی ہے, راضی رہیں ہر حال میں رب کی رضا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کرم فرمانے والا, وہ تو شاکرین سے تو وعدہ ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تمہیں زیادہ ملے گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, ہمارا جو مقصد حیات عبادت ہے, اگر واقعی میں صحیح معنوں میں آج عبادت کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں, اس مقصد حیات کو سمجھیں, تو اس کی روحانیت, اس کی برکت زندگی میں یہ نصیب ہوگی. اللہ ہماری فکریں دور کر دے گا, ذہنی ٹینشن دور ہو جائے گا, راحت ملے گی, سکون ملے گا. یہ آزمایا ہے. دیکھیں یہ صبح سویرے جو درس قرآن میں آتے ہیں نا, یہ تجربہ ہے کہ جو صبح سویرے قرآن کا درس اللہ رسول کے ذکر سے دن کی ابتدا کرتا ہے, اللہ پورا دن اسے راحت دیتا ہے. یہ سکون قلبی کا ذریعہ ہے, راحت ملنے کا ذریعہ ہے. تو اپنے آپ کو پابند کریں. اس وقت کئی ہمارے ایسے ساتھی نظر آ رہے ہیں جو ہر سال آتے ہیں, بیچارہ ذوق لے کر آتے ہیں کہ بھائی اس سال تو ہمیں پورا قرآن سننا ہے. لیکن شیطان تو ہمارا دشمن ہے, وہ تو کبھی چاہے گا ہی نہیں کہ ہم مسلمان نیکی کی راہ پر چلیں. اب جب نیت کر چکے ہیں, ابتدا میں چند روز آنے میں کامیاب, پھر سستی آ جاتی ہے, پھر کتنی رکاوٹیں آ جاتی ہیں, کتنے خیالات آ جاتے ہیں, اور پھر اس طریقے سے ہم آہستہ آہستہ محروم رہتے ہیں, اور استقامت ٹوٹتی ہے تو پھر آنے کا دل نہیں ہوتا. تو اس سے کوشش کریں استقامت. دیکھیں یہ پورا سال آپ کو نہیں بلایا جا رہا, سال کے صرف 4 سے 5 مہینے. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بھی سوال آ جائے کہ میں تو ہر سال سنتا ہوں ایک ہی موضوع, یہ قرآن ہے. قرآن, اور قرآن کی تو برکت ہے کہ یہ وہ واحد کتاب ہے, واحد کلام ہے کہ جس کو پڑھتا ہے اس کا ذوق بڑھتا ہے. ورنہ دنیا کے موضوع مضامین پڑھو تو اکتا جاؤ گے. دل چاہے گا بھائی کتاب روز ایک پڑھنی ہے, بند کرو, کوئی نیا فن لو, کوئی نیا موضوع لو. لیکن قرآن کی کشش ہے, قرآن کی تاثیر ہے, اور یہ مومن کا کامل ہونے کی دلیل ہے کہ جتنا قرآن پڑھتا جائے گا ذوق بڑھتا جائے گا. اور یہ ہر دفعہ آنا یہ فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ نہیں کہ میں نے ہر سال سنا ہے, نہیں. آپ ایمان سے بتائیں, ہر سال آئیں گے کچھ نہ کچھ نیا مواد ملے گا.
کل ہی میں درس میں بیٹھا ہوا تھا, ہمارا علامہ صاحب بیان کر رہے تھے, میں خود درس کے اندر کئی نئی معلومات لے کر گیا. تو دیکھیں ہر سال ہم سب آ رہے ہیں, لیکن ہر مقرر کوشش کرتا ہے نیا ایک انداز ہو, نئی معلومات ہو, کیونکہ قرآن تو خزانہ ہے نا. میں نے پہلے ہی کہا اس کی ایک آیت تو اپنی جگہ ہے, ایک آیت کے ایک ایک کلمے کے اندر کتنے نکات ہیں, انبار ہیں, تفاسیر ہیں, تو اتنے نکات ہیں, اتنے ہیرے موتی ہیں. تو جب ہر سال آتے رہے اور ذہن نصیب کہ زندگی کا آخری سال بھی ہو تو درس قرآن. کتنے ہمارے ایسے ساتھی ہیں, یہ 15واں سال ہمارا درس قرآن کا 15واں سال ہے, لیکن کتنے ایسے ماضی میں ہیں جو ہر سال آتے تھے, اب درس قرآن سنتے سنتے دنیا سے چلے گئے. آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. ایک ہمارے ساتھی سیدھے ہاتھ کی طرف ایک ہمارا بھائی صاحب بیٹھتے تھے جو سب سے زیادہ سبحان اللہ کہتے تھے, آج کیا ہے, ان کی یادیں آ رہی ہیں. تو یہ قرآن کی برکت ہے نا, یہ صحبت کی برکت ہے نا. اگر دنیا داروں کی صحبت میں جاؤ گے تو کتنی دیر تجہیز تکفین, زیادہ سے زیادہ قبرستان تک آپ کے ساتھ آئے گا, پھر کوئی پوچھنے نہیں آئے گا. لیکن دیندار ہوگا نا, وہ محفل میں بھی جائے گا تو ایک پرچی لکھ کر امام صاحب کو مقرر کہے گا, حضور ہمارا یہ دوست ہے, اس کے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کر. تو یہ صحبت کی برکت ہے نا. اب آئیں گے تو یاد رہیں گے نا. تو ایسی محفلوں میں آنا اپنا زندگی کا مقدر سمجھیں, قسمت والوں کا حصہ ہے, سعادت مندی ہے. ہر سال یہ نئی معلومات, نئی سوچ اور نئی تربیت کا سلسلہ ہے. اس کو صرف یہ نہ سمجھے کہ ہر سال ایک موضوع نہیں, بلکہ قرآن کی برکت ہے, قرآن کی کشش ہے. یہ یوں سمجھے یہ 4.5 مہینے ہمارے پورے سال کا راشن ہے, پورے سال کا ایک کوٹا جمع ہو جاتا ہے کہ پورا سال ایک بیٹری پھر ہماری چلتی رہتی. یہ چارجنگ کا سلسلہ ہے. تو اس پر استقامت رکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمارا مقصد حیات بیان کیا. اعبدوا, اللہ کی عبادت کرو, عبادت کا ثمرہ یہ ملے گا لعلکم تتقون, کہ عبادت ہی کی برکت سے اللہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری کا زیور عطا فرمائے. اب اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی عبادت تو کرنی ہے, چاہے نعمت ملے کہ نہ ملے, ہر لمحے اس کا شکر ہے. تو اللہ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں رکھا. اللہ نے دنیا میں ہمارے لیے قدم قدم پر نعمت رکھی, آسمان سے نعمت, زمین سے نعمت. اب کوئی کہے کہ اس کی روزی بند ہو گئی, یہ اس کی نادانی, یہ بھول ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے. جس کی روزی بند ہو گئی نا وہ جائے گا قبر میں, آخری سانس تک روزی ہے. ایک مریض ہے, اگر کومے کی حالت میں بھی ہوتا ہے نا تو اس کو پھر بھی ڈریپ کے ذریعے دوائیں دی جا رہی ہیں. یہ کیا ہے, خوراک نہیں ہے تو کیا ہے. آخری سانس تک اللہ نے روزی کا ذمہ لیا ہے. جب رب نے ذمہ لیا ہے تو بندے کو نہیں گھبرانا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ روزی کے جو ذرائع ہیں, جو نعمتوں کے انبار ہیں, اس کا آگے ذکر کیا. فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا, کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا, والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنایا, وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے پانی اتارا. آسمان سے پانی کیوں اتارا؟ فاخرج به من الثمرات, کہ اس پانی کی برکت سے اللہ نے تمہارے لیے کھانے کے لیے پھل پیدا کر دیا. پانی آیا, من الثمرات, پھل آ گئے. پھل کس کے لیے آئے؟ رزق لکم, تمہارے لیے. یہ نقطہ بڑا توجہ طلب. اللہ نے قرآن میں جہاں بھی روزی کا ذکر کیا نا تو بندے کو کیا فرمایا؟ رزق لکم, بندہ جو کچھ ہے تیرے لیے. اللہ نے دنیا میں سب کچھ تیرے لیے رکھا ہے اور تو دنیا میں ہمارے لیے. تو اللہ نے ہمارے لیے روزی رکھی ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا, تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وانتم تعلمون, جان بوجھ کر, یعنی جان بوجھ کر اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ, بلکہ اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت پر اپنے آپ کو مضبوط رکھو, اس پر کامل رکھو. اب جب عبادت کا ذکر ہوا, اللہ کی نعمتوں کا ذکر آ گیا, اب جو تذکرہ ہو رہا ہے, کیونکہ جب وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے, رسالت کا ذکر ہوتا ہے, تو یہ بات سمجھنے آنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل کون ہے؟ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ. اللہ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ حضور علیہ الصلوۃ.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن. یہ قرآن حضور کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے. تو جب حضور کی عظمت کی دلیل قرآن ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمتوں کو بیان کیا. توحید کا ذکر، رسالت، اب قرآن کی عظمت. تو قرآن کی عظمت بھی کس شاندار انداز سے کہ قرآن کی بھی عظمت پتہ چلی اور صاحب قرآن کی بھی عظمت پتہ چلی. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے. کس کے بارے میں؟ مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی. اب دیکھیں آیت کا ایک جملہ بھی مکمل ہوا ہے. اس ایک جملے کے اندر قرآن کی بھی عظمت ہے، صاحب قرآن کی بھی عظمت. وہ کس طرح؟ دیکھیں یہاں ڈائریکٹ ہی نہیں فرمایا کہ اللہ نے قرآن دیا، بلکہ جب قرآن کی بات آ گئی تو فرمایا یہ قرآن جو ہے ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، اللہ کے بندوں میں سب سے خاص بندے. اس لیے ہمارے امام کہتے ہیں نا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بندہ خاص ہیں، تو بندہ خاص کہنا یہ ایک تعظیم ہے. تو گویا یہاں پر حضور کی بھی عظمت بیان ہو گئی، قرآن کی بھی عظمت بیان ہو گئی. تو فرمایا ہم نے ہمارے بندہ خاص پر یہ قرآن نازل کیا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت ملاؤ، یعنی ایک صورت بنا لو. اگر شک ہونا تو لے آؤ اس کی مثل. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ اپنے تمام شہداء کو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ قرآن کا ایک چیلنج ہے کہ قرآن اللہ کا وہ کلام کہ جس کا نزول جو ہے عرب کے فصیح بلیغ کے ماہرین کو عاجز کر رہا ہے. یہ قرآن کا اعزاز ہے. اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے عرب کے فصحا بلیغ یہ سب عاجز آ گئے. اور یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں قرآن یہ تو حضور کا معجزہ ہے. تو ہر نبی کو جو معجزہ ملا اس کے دور کے حساب سے ملا. جس زمانے میں جس کا عروج تھا اللہ نے اسی کا توڑ بتایا. اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عروج کس کا تھا؟ جادو. تو جادو کے توڑ کے لیے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک عصا دے دیا. اس ایک عصا کے معجزے نے ہزاروں جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا. یہ ہوا نا کہ جس زمانے میں جس کا عروج، نبی کو اللہ اس کی اعلیٰ مثل اعلیٰ دے رہا ہے توڑ، تاکہ یہ عروج پتا دے کہ سامنے والا باطل ہے اور نبی حق پر ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، کس کا عروج تھا؟ علم طب، سائنس، طبیب، ڈاکٹر، ایک سے ایک ماہر طبیب. اب اتنے طبیب، ماہر طبیب ہوتے، اب ان طبیب کو بھی تو عاجز کرنا تھا. اور واقعی میں آج دنیا کا کتنا بھی بڑا ماہر ڈاکٹر آ جائے وہ دعوے سے کہہ نہیں سکتا ہر بیماری کا میں علاج کر. نہیں، آخر ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کہتے یہ مریض لا علاج ہے، مجبوراً کہتے اب اس کا کوئی علاج ہی نہیں، یہ نہیں کسی اور کے پاس. یہ تو کہنا بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب بیماری اتاری ہے تو شفا بھی اتاری. طبیب کہے میرے پاس علاج نہیں، اللہ نے شفا رکھی ہے. تو اب دیکھیں طبیب تھے، سارے ماہر تھے، ان کو عاجز کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ سارے طبیب عاجز آ گئے. اور موسیٰ علیہ السلام اگر کسی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اس کو بھی آنکھیں مل جاتی. اب نابینا کو آنکھ دینا تو طبیب کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا، وہ بھی نہیں کر سکتا. لیکن نبی کو اللہ نے کمال دیا تھا، معجزہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نابینا کو شفائیں دے رہا. اب حضور کا زمانہ آیا، عروج کس کا تھا؟ فصاحت، بلاغت، ایک سے عرب کے ماہر تھے. ان کو اپنی اشعار پر، شاعری پر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا ناز تھا اور بڑے مقابلے کیا کرتے تھے. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھا، آیتیں پڑھ کر سنائی،
تو یہ بڑے بڑے ماہرین نے ہتھیار ڈال دیا اور سب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کلام کسی مخلوق کا کلام نہیں، اللہ کا کلام. بلکہ میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں تاکہ ایک موضوع کی تائید ہو جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو قرآن کا معجزہ، اس کی تو فصاحت و بلاغت اپنی جگہ تھی، لیکن خود حضور کے کلام کی فصاحت کیسی تھی؟ حضور کے کلام کی فصاحت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک عامل تھا، عملیات کرتا تھا، جیسے آج بھی عامل ہوتے، دم درو کر جاتے ہیں یا جھاڑ پھونک کر جاتے ہیں. اب عامل تھا، معاذ اللہ کسی نے اس کو حضور کے متعلق کہہ دیا، کیونکہ حضور کو معاذ اللہ یہ بڑے سخت جملے کہا کرتے تھے جو زبان پر لانا بھی ضمیر گواہ نہیں کرتا، لیکن ایک سمجھانے کے معاذ اللہ یہ کہہ رہا تھا، کسی نے کہا حضور معاذ اللہ اس پر کچھ ہو گیا ہے، معاذ اللہ دیوان کی آ گئی، تو تم آ کر کوئی ان پر جھاڑ پھونک کرو تا علاج ہو جائے. اور وہ عامل آیا حضور کی بارگاہ میں اور کہنے لگا اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کا علاج کروں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے کچھ کلمات نکلتے ہیں. وہ کلمات کیسے ہیں؟ وہ کلمات کوئی بڑے خاص ایسے کلمات نہیں تھا، بلکہ ایک عام، جیسے ہم کہتے ہیں ہم خطبہ پڑھتے تو پڑھتے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، جو کلمات پڑھتے ہیں ہم کے کلمات، تو حضور نے یہی حمد والے کلمات پڑھے. یہ کلمات صرف اس عامل نے سنے تو کہا دوبارہ سنائیے، کہا تیسری مرتبہ سنائیے، 3 مرتبہ سنا تو کہنے لگا کہ میں نے آج تک بہت سے کلام سنے، لیکن ان نبی کے جو کلمات کو سن رہا ہوں، ان کے کلمات اور ان کی باتیں اور ان کی فصاحت تو سمندر کی تہ کو چھو رہی، اتنی گہرائی اور اتنی فصاحت والی باتیں، اور حضور کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان. تو اس حدیث کو بیان کر کے علماء کہتے ہیں آیا تھا حضور پر دم کرنے، حضور کا دم ہو گیا تو صاحب ایمان ہو کر صحابی بن گیا، اور زمانے کے غوث کتب ولیوں سے بھی اعلیٰ درجہ اللہ نے عطا فرما دیا. تو یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے اور قرآن کا کھلا چیلنج ہے. قرآن نے صاف کہہ دیا نہ تم کبھی بنا سکے ہو نہ کبھی بنا سکو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، نہ تم کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، نہ ہرگز قرآن کی مثل بنا سکو گے. جب تم کر ہی نہیں سکتے تو پھر اپنی فکر کرو، اپنا ایمان بچاؤ. اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے بچو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی. بحمدِ تعالی آج کے درس میں سورہ بقرہ کی 24 آیتیں الحمدللہ مکمل ہوئیں. کل انشاءاللہ جمعۃ المبارک ہے اور آگے کی مزید آیات آپ سماعت کریں گے. آپ کوشش کریں، آپ کو ابتدا میں بھی عرض کی گئی کہ یہ درس کا سلسلہ جو ہے اسی طریقے سے چلے گا جب آپ کا تعاون رہے گا. صرف انتظامیہ ہی کوشش کرے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کا تعاون ہوگا. آپ اپنے طور پر اس کی دعوت کو عام کریں، جتنا ممکن ہو سکے. مرد حضرات اپنی ذمہ داری پوری کریں، خواتین اپنی ذمہ داری، تاکہ جتنا ہو سکتا ہے اس کی دعوت کو عام کریں، اس کی رغبت دلائیں، اس کے فوائد بتائیں اور اس کی برکتیں بتائیں، تاکہ لوگ راغب ہوں، قریب آئیں، اور ان کا آنا آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ثواب جاریہ بن جائے. تو ہو سکے تو کل جمعۃ مبارک میں جہاں جمعے کی نماز پڑھیں تو مساجد میں بھی اعلان کرائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس درس کے سلسلے کو اب استقامت کے ساتھ اختتام تک چلانے کی سعادت عطا فرمائے، کیونکہ یہ تعاون آپ کا ہوگا تو سلسلہ چلتا رہے گا، صرف انتظامیہ کا کام نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ملانے کی سعادت عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. مولا کریم، رب کریم، درس قرآن پاک کی برکتیں عطا کر. مولا کریم یہ تیرا ہی کرم ہے، تیری ہی عطا ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، بس تیرا ہی کرم ہو گیا. جو تیرے گھر مسجد میں آ گئے، نور والے لمحات میں نور والے قرآن کو سننے بیٹھے ہیں، اللہ یہ نور کا سما ہے، قرآن کے نور سے ہمارے سینے روشن کر دے،
ہمارے قلب روشن ہو جائیں، ہمارے دل نرم ہو جائیں، دلوں کی سختی دور ہو جائے، عبادت کی حلاوت عطا کر، عبادت کی روحانیت عطا کر، عبادت میں دل لگی عطا کر، سجدوں کی لذتیں عطا کر، تقوی پرہیزگاری والی زندگی عطا کر، صبر شکر والی زندگی عطا کر، قناعت والی زندگی دے، توکل مضبوط ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے معاشی حالات اچھے ہو جائیں۔ آج جو مسلمان پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے، معاشی اعتبار سے، اللہ سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں، حلال رزق میں برکتیں عطا کر، جن کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں، حلال کمانا سب کے لیے آسان کر دے، حرام کے لقموں سے بچا۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر، جو پرچیاں دعاؤں کے لیے دی گئی ہیں اللہ تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، سب کی نیک جائز دلی مرادیں جو حق میں بہتر ہیں پوری فرما، صحت تندرستی کی نعمت عطا کر، مرحومین سابقین کی مغفرت فرما، جو درس کی محفل میں آیا کرتے تھے آج اپنی قبروں میں چلے گئے، ان تمام مرحومین کی قبروں پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمیں اپنی موت کے بعد اچھے وارث عطا کر، ایصال ثواب والے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا کر، زندگی میں ایسے کام کر جائیں کہ مرنے کے بعد قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا کر، ترقیاں عطا کر، دشمن کی میلی نظر سے بچا۔ اے اللہ مخلص نیک حکمران عطا کر، حضور علیہ السلام کا نظام چلانے والے نیک حکمران عطا کر، مفاد پرستوں چوروں لٹیروں سے بچا، اس ملک کی تو حفاظت فرما، اچھے مخلص حکمران عطا کر۔ اے اللہ جو دین کا درد رکھتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے کاموں میں خوب برکتیں عطا کر، اخلاص کے ساتھ ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ ہمارا قبر حشر کا معاملہ آسان کر دے، قبر کی پہلی رات آسان ہو جائے، قبر جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کر، زندگی کی آخری نماز بھی حالت قیام میں مسجد میں نصیب ہو جائے۔ اے اللہ زندگی کا آخری وقت مدینہ پاک میں گزر جائے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ نام، غوث اعظم امام تقی والنقی، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک